میرا خیال ہے پروفیسر خورشید صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے خیالات کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی ہے تو اس نے ایک طرح سے ہماری یہ نصف ملاقات کرا دی ہے۔ اور اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ کتاب پڑھنے کا موقع مل جائے جس کے بارے میں یہ ذکر بھی ہو گیا کہ یہ ایک سیریز ہے کتابوں کی جو انہی کے خیالات، انہی کی تقاریر اور مضامین پر مشتمل ہے، اور جس وقت یہ والی کتاب شائع ہوئی ہے اس وقت تک 6 شائع ہو گئی تھی، یہ 6ٹھی کتاب تھی۔ اب اس سیریز کی 2 اور کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں اور عنقریب 9ویں کتاب بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہ اوریجنل پلان کے تحت کل 10 کتابیں ہم نے سوچی تھیں، جس میں سے یہ 6ٹھی تھی، اور اس کے بعد 2 اور شائع ہو چکی ہیں، ایک عنقریب شائع ہو جائے گی اور 10ویں جو ہے وہ شاید اگلے 1-2 مہینے میں شائع ہو جائے گی۔ آپ پروفیسر خورشید کے پروفائل کی جانب اشارہ سن چکے ہیں۔ میں صرف اتنی بات دہرا دوں کہ جب ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یعنی 3 یونیورسٹیز نے انہیں اعزازی PhD دی ہے، اور میرا خیال ہے کتنی ہی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس میں لوگوں نے ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں اور ان کی فکر کے بارے میں PhD کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ IIIE اور IPS کو مل کے اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے ان خیالات کو سامنے رکھ کے، اور جس پہ بڑا لٹریچر اس معنی میں موجود ہے کہ خود ان پر بھی PhD ہوئی ہے، خود ان کی کتابیں جو کم و بیش اس وقت تک میرا خیال ہے 150 کے لگ بھگ ہو گئی ہیں، تو اتنی چیزیں ان کے موجود ہیں۔ مقالات کی اگر آپ تعداد جاننا چاہیں تو وہ بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہوگی۔ تو اتنا لٹریچر جس نے خود پروڈیوس کیا ہے تو اس کی شخصیت اس قابل ہے کہ ہم اس پہ 1 سے زائد PhDs کا یا ریسرچ کے کام کا اہتمام کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ خود ایک عنوان ہے جو IIIE کی اور خود انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی اس معنی میں اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ خیالات اور وہ شخصیت جو ہے اس کا ہم زیادہ سے زیادہ تعارف کرا سکیں۔ کتاب کا میں سمجھتا ہوں بڑا خوبصورت طریقے پہ ڈاکٹر معراج صاحب نے یعنی اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بتا دیا کہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ میکرو اکنامک ایشوز سے بحث کرتا ہے، دوسرے حصے میں بجٹ سے متعلق بات ہے، اور تیسرے حصے میں روزمرہ زندگی میں جو اکنامی کے مسائل ہو سکتے ہیں جس کی زد براہ راست عام آدمی پہ بھی پڑ رہی ہوتی ہے اور مجموعی طور پہ میکرو لیول پہ بھی اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کر دیا۔ خود کتاب کو سامنے رکھیں، آج کی گفتگو کو سامنے رکھیں اور اس موضوع کو سامنے رکھیں کہ پاکستانی معیشت کی صورتحال، مسائل، اسباب اور لائے عمل۔ تو میں اس کی روشنی میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اس مجلس کے خلاصے اور اس مجلس کے ایک طرح سے پیغام کے طور پہ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اسی فریم ورک میں کہ صورتحال، اس پہ تو بہت بات ہوئی ہے، اس کا تو ہم سب سامنا کر رہے ہیں، تو شاید میں اس کو زیادہ اس وقت ٹچ نہیں کر رہا، لیکن اسباب اور یعنی لائحہ عمل کے حوالے سے میں ضرور چند چیزوں کی نشاندہی کر دوں گا جو جیسا کہ میں نے کہا کہ خود کتاب میں بھی موجود ہیں، آج کی اس گفتگو میں بھی زیر بحث آئی ہیں۔ میرا خیال ہے کم از کم 5 ایسے نکات ہیں کہ جن کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ جو اس کتاب سے بھی سمجھ میں آتی ہے، آج کی گفتگو سے بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کوئی اچانک نہیں پیدا ہوئی۔ اس لیے یہ جو ایک بلیم گیم کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب تھے تو یہ تھا اور اب صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے، یہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں جیسے کہا جاتا ہے جب آپ تشخیص صحیح نہیں کرتے تو آپ اس کا علاج بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ تو جس کو اس کتاب کو دیکھنے کا موقع ملے اس کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کی ہوگی کہ پہلا جو مضمون ہے وہ پروفیسر خورشید احمد کی 1993 کی ایک تقریر پر مشتمل ہے، 1993۔ اس ہال میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ تو شاید دنیا میں نہ ہوں۔ تو 1993 کی تقریر میں، اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں معین قریشی نگراں وزیر اعظم کے طور پر آئے تھے۔ نگراں وزیر اعظم 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے، اس نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ اس نگراں معین قریشی صاحب کا آپ لوگ اگر بیک گراؤنڈ بھی تلاش کریں تو وہ انہی عالمی اداروں سے متعلق بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ 3 مہینے کے لیے جب آئے تو انہوں نے ایک اکنامک پیکج دیا۔ پروفیسر خورشید صاحب نے پہلا سوال تو یہ اٹھایا کہ آپ تو صرف 3 مہینے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ اکنامک پیکج دیں۔ اور پھر اس اکنامک پیکج کا انہوں نے تجزیہ کیا
اور میں نے ظاہر اس کتاب کو مرتب بھی کیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس میں کئی مرتبہ ایسے پیراگراف آپ کو ملیں گے کہ جیسے آپ کو لگے گا یہ تو 2022 کی بات ہو رہی ہے، بالکل 2022 کی۔ تو اس لیے پہلا نقطہ تو یہ سامنے رہنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال یہ اچانک پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ طویل عرصے سے جو ہماری غلط ایڈ ہاک، اور یہاں بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تھا معراج صاحب نے، کاسمیٹک ارینجمنٹس کے لیے ہم کچھ چیزیں کرتے رہے ہیں، پالیسیاں دیتے رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دوسری میرا خیال ہے اس ساری گفتگو سے جو بات نکھر کے سامنے آتی ہے اور جس کا آج ان دنوں میں زیادہ مشاہدہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ کسی آئی لینڈ میں آپریٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ باقی سارا ملک تو اور باقی ساری جو سوشل پولیٹیکل اسٹریٹجک ایشوز ہیں وہ کسی اور جزیرے میں ہیں، اور اکانومی جو ہے وہ کسی اور جزیرے میں آپریٹ ہو رہی ہے۔ اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر رشید صاحب نے ابھی وہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حوالہ بھی دیا جس میں بڑے تمطراق کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہوگی۔ نہ آئندہ، نہ ماضی میں اور نہ فیوچر میں یہ کوئی جزیرہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ باقی ساری چیزیں کم اہم ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کا جو بڑا اہم تعلق پولیٹکس سے ہے وہ تو یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب ہوتی ہے تو ایک پریڈکٹیبل ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنے ملک دنیا میں اکنامکلی بہتر ہیں، اور اب جب چائنا کا بار بار ذکر ہوتا ہے تو چائنا کے نظام میں جو ان کے لیے خوبی ہے، جمہوریت کے جو ساری بحث ہے اسے ہم علیحدہ چھوڑ دیں، وہ تو یہ کہ پریڈکٹیبلٹی ہے۔ ان کے یہاں آپ ان کی آزادی کے وقت سے آج تک کا دیکھ لیں تو یہ چوتھی لیڈرشپ ہے یا پانچویں لیڈرشپ ہے، میں خیال چوتھی لیڈرشپ ہے، اور یعنی اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اب اگلے 5 سال تو سیکنڈ ٹرم ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اور اس اعتبار سے ان کو جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے اس کے نتیجے میں جو پریڈکٹیبلٹی چاہیے وہ ہے۔ دنیا کے جو جمہوری ملک کہلاتے ہیں ان میں بھی اس اعتبار سے پریڈکٹیبلٹی ہے کہ ایک جانب تو ان کے یہاں ہر 5 سال کے بعد یا جو بھی گیون پیریڈ ہے اس کے بعد وہاں الیکشنز ہوں گے، ایک نئی حکومت آئے گی، اور دوسری جانب جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ پالیسی میں کنسسٹنسی ہوگی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ظاہر ہے یہ نہیں ہے، اس کا براہ راست تعلق سیاست سے ہے۔ اکنامی ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر پالیٹکس ٹھیک نہیں ہے، اور اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں اس کو ایک پیکج میں ڈیل کرنا ہوگا۔ ہم نے جب پیکج میں ڈیل نہیں کیا تو بہت سے مسائل اس کی وجہ سے۔ اس پریڈکٹیبلٹی کے بعد جو چوتھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس کی جانب خورشید صاحب نے بھی اس کتاب میں اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ الٹیمیٹ گول ہے کیا؟ کسی بھی ایک امیجیٹ اسٹیپ بھی جو ابھی ایک سوال کیا گیا اور اس کے جواب میں بات آئی، تو یہ بھی اگر آپ کے پاس ایک الٹیمیٹ گول ڈیفائن نہیں ہے کہ آپ جانا کہاں چاہ رہے ہیں اور آخر میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایڈہاکزم کا شکار ہوں گے، اور ایڈہاکزم کے نتیجے میں ایک وقتی طور پہ آپ ایکس مسئلے کو حل کریں گے اور وائی مسئلہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے سامنے آتی ہے بات اسباب کی دنیا میں۔ تو اس میں جو سیلف ریلائنس ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ہدف بنانے کی ضرورت ہے۔ اب سیلف ریلائنس اپنی جگہ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں، لیکن خورشید صاحب نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا ہے کہ جب وہ سینٹ میں تھے تو سینٹ کی ایک کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ سیلف ریلائنس پہ تھی۔ ظاہر ہے وہ اس وقت تو تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہے چونکہ وہ 90s میں بنی تھی، لیکن اس کے باوجود بنیادی اصول اور پیرامیٹرز کے اعتبار سے وہ آج بھی ایک ون آف دا موسٹ ریلیونٹ ڈاکومنٹس کہلائے گا۔ تو سیلف ریلائنس کو ہم اپنا ہدف بنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم دنیا سے کٹ کے رہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری جو منیمم بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ جب آپ اس میں کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہتے تو آپ پھر اپنی پوری اکنامک پلاننگ کو اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہم نے قرض لے کے کیا ہے، اور اب قرض لے کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ قرض لے کے قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم مسلسل اس موضوع پہ، جیسا کہ ڈاکٹر معراج صاحب نے بھی کہا اور باقی دوستوں نے بھی اشارہ کیا کہ اس پہ بہت تفصیل سے اس میں اسی کی ایکسٹینشن یہ ہے کہ عالمی اداروں پہ انحصار ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اگر اس بات کو زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں صرف اس ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ جس IMF کے ساتھ اس وقت ہم ڈیل کر رہے ہیں
اور ظاہر ہے کہ ڈیل کیا کر رہے ہیں، اصل میں تو وہی ڈیل کر رہا ہے ہم سے، ہم تو صرف اس کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں جو بہت ہی معمولی چیزوں میں ہم سے مطالبات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کے انفراسٹرکچر پہ غور کیا ہو، اس کے بورڈ اور اس میں فیصلوں کے طریقہ کار پہ غور کیا ہو، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ میں یعنی آئی ایم ایف کے شیئرز میں، شیئر ہولڈنگ میں اور ووٹنگ پاورز میں امریکہ کے پاس جو پاورز ہیں وہ اس وقت غالباً 87.5%، تھوڑے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ ایک فگر نہ ہو، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ جتنے اہم فیصلے ہیں اس میں 85% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایفیکٹولی امریکہ کے پاس ایک ایسا ویٹو پاور ہے کہ آئی ایم ایف وہی فیصلہ کرے گا کہ جو امریکہ چاہے گا، اور اگر امریکہ نہیں چاہتا تو وہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی بہت ایک ریلیونٹ مثال ہمیں پاکستان کے ایک سینئر بیوروکریٹ نے دی، جب انہوں نے بتایا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں مشغول تھے، اور ان مذاکرات کے دوران پاکستان میں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ سلالہ کی چوکی پہ پاکستانی فوجوں نے امریکنوں کی آمد و رفت روک دی تھی، تو وہ واقعہ ہو گیا۔ تو مذاکرات کے عین دوران انہوں نے ان شرائط کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، یہ ملاقات ہو رہی تھی غالباً جنوری یا فروری کے مہینے میں، انہوں نے ان شرائط کا مطالبہ شروع کر دیا کہ جو جولائی میں ہونی تھی، کہ جولائی والے اچھے شرائط بھی آپ کو ابھی پوری کرنی پڑیں گی۔ اب ظاہر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کام جولائی میں ہونا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو اس کا پولیٹیکل ڈائمنشن ہے، اور یہ پولیٹیکل ڈائمنشن ایکچولی غلامی کا ڈائمنشن ہے، تو یہ عالمی اداروں پہ انحصار جو ہے وہ کسی طرح بھی یعنی ایک طرح سے صحیح حکمت عملی نہیں ہو سکتی۔ اس کے جال میں سے تو نکلنا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں کیا تو ہم مسلسل اسی کا شکار رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جتنی بھی تجاویز دیتا ہے وہ ساری بڑی خراب ہوتی ہیں، نہیں۔ ہمارے ہاں اگر خود معاہدوں کا جائزہ لیا جائے تو بعض چیزوں میں ان کا مطالبہ جو ہے وہ شاید ہمارے لیے بھی مفید ہے، کہ مثلا سبسڈیز کی بات ہوتی ہے، اگر وہ ایک بالکل بلینکٹ سبسڈی کی بات کریں وہ تو یقیناً ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن آج کل بعض چیزوں میں جیسا کہ ان کا تقاضا ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں، یعنی وہ جو امیر ہے، جو پے کر سکتا ہے، آپ اس کی سبسڈی ختم کریں اور غریب کو آپ سبسڈی بے شک بڑھائیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری تجاویز غلط ہوتی ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں یا کیا ہم اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں، اور یا کہ یہ میوچل نیگوسیشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے یا محض ان کے دباؤ پہ ہو رہا ہے۔ اگر ان نکات کی روشنی میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اپنی جو اندرونی طور پہ ہماری جڑیں کیا ہیں ان مسائل کی، تو سب سے پہلی جو میرے نزدیک ہے، جو اس کتاب سے بھی سامنے آتی ہے، آج کے ڈسکشن میں بھی اس جانب اشارہ ہوا ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم سب بحیثیت مجموعی یعنی بس قومی سطح پر بھی ہم اپنی آمدنی سے بڑھ کے اخراجات کرنے والے لوگ ہیں۔ شادیوں میں آپ کو معلوم ہے ایک عام آدمی بھی کتنا خرچہ لے لیتا ہے، اپنی پوری زندگی کی جو کمائی ہے وہ لٹا دیتا ہے، اور اس کے بعد قرضہ بھی لے لیتا ہے، اور پھر اگلی کئی نسلوں تک وہ قرضے ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہی کلچر جو ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اوپر والوں سے کلچر نیچے آتا ہے، تو یہ کلچر آپ کو ٹاپ پہ بھی نظر آئے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ 93 میں بھی جب خورشید صاحب تقریر کر رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یعنی اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کی حدود میں لانا ہوگا، ورنہ یہ قرض پہ ہم مجبور ہوں گے اور قرض ادا کرنے کے لیے مزید قرض لے رہے ہوں گے۔ اس وقت کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ قرض اور سود کی ادائیگی کے بعد ہمارے پاس خود دفاع کے لیے اور باقی حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو 30-35 سال اس کو اب گزر رہے ہیں، لیکن صورتحال جوں کی توں ہے، تو اپنی آمدنی سے بڑھ کے اخراجات کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے وہ کی ایشوز میں سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی ذکر آ گیا کہ یعنی قرضوں پر انحصار، اور اس میں وہ جو پوری ہماری ترقیاتی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے جس میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بنیاد پہ بات ہوتی رہی ہے، تو یہ کوئی یعنی معقول چیز نہیں ہے۔ یہ تو اب تجربے سے ثابت ہو گیا کہ اس طرح سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر واقعی آپ کے پاس سیریس اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، محض ایک نعرے کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہماری حقیقی ضروریات ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے ہماری پرائرٹیز ہیں، ہماری جو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ اس میں کوئی بیلنس موجود نہیں رہا ہے، اور یہ بیلنس جو ہے یہ بعض چیزیں کسی خاص وقت میں بہت مفید ہوتی ہیں، اور کسی خاص وقت میں بہت، اگر آپ کسی چیز کو پوسٹ وہ جو پرائم ٹائم ہے، وہ جو صحیح ٹائم ہے، آپ اس پہ فیصلہ نہ کریں
تب بھی اچھا سا فیصلہ آپ کا جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اکنامک گورننس کا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ یہاں کچھ چیزوں کی جانب اشارہ آ گیا، یعنی پاکستان ان ملکوں میں سے ہے کہ جہاں یعنی سارا سال آپ کو سولر انرجی دستیاب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب کرائسس کا ہم شکار ہیں کہ ہم نے ایسے معاہدے کیے 90s میں جن معاہدوں کے تحت ہم کیپیسٹی کی بنیاد پہ آئی پی پیز کو پیمنٹ کر رہے ہیں، یعنی اگر وہ 100 یونٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، یہ ان کی کیپیسٹی ہے، اور ہم اس کو ہر صورت میں پے کریں گے چاہے وہ 0 یونٹ پروڈیوس کر رہے ہوں۔ اور 0 یونٹ کیوں پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم انہیں تیل سپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاہدہ تو ایک عام آدمی کو بھی دکھایا جائے تو وہ کہے گا کہ یہ بڑا غلط ہے۔ اچھا، یہ جرم تھا اگر، تو یہ تو ہو گیا، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں غالباً 20 یا 25 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو مزید 20-25 ایسے ہی معاہدے ہو گئے ہیں، یعنی جس چیز کی ہم سزا بھگت رہے ہیں، آنے والی حکومتوں نے، اور موسٹ ریسنٹ حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کیے ہیں جو اب کوئی 2040 میں ختم ہوگا، کوئی 2042 میں ختم ہوگا۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جیسے ہماری ترجیحات اور ہمارا کام کرنے کا طریقہ کسی وقتی ضرورت کے لیے جو چیز کی جائے، تو اس اعتبار سے جو پور گورننس ہے یہ ہمارا ظاہر ہے کہ ایک کامن پرابلم ہے، ساری حکومتوں کے ساتھ رہا ہے۔ اس میں بد انتظامی بھی ہے، بدعنوانی بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، اور خاص طبقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات بھی ہیں۔ ٹیکس کے بارے میں بھی ذکر ہو گیا، ٹیکس کا ناقص نظام ہے ہمارا، اور یہ پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کی بجائے یہ زبردستی بس ٹیکس وصولی کی ایک حکمت عملی کا نام ہے۔ دیکھیے، ٹیکس کی آمدنی یا ریونیو بڑھانے کے لیے 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ ٹیکس ریٹ بڑھائیں یا پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن بڑھا لیں ملک میں۔ تو اگر پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھ رہی تو محض ریٹ بڑھانے سے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد ظاہر وصولیابی کے مسائل ہیں جو گورننس کا ایک حصہ ہیں۔ اور میں نے اس جانب پہلے بھی اشارہ کیا، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سوشل اسٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو امن و امان کے معاملات ہیں، یہ بھی گورننس ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو آگے کیا کیا جائے؟ تو ہو سکتا ہے بعض، جیسے عبدالجبار صاحب نے سوال کیا، لیکن مجھے تو ڈاکٹر معراج صاحب آپ کی یہ یعنی اصطلاح بہت اچھی لگی، کیونکہ ایک خاص سیاق و سباق میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ واشنگٹن کنسنسس اور بیجنگ کنسنسس، اور اس سب سے ہٹ کے آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کنسنسس۔ اور اگرچہ گفتگو میں آپ کو وضاحت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن جو جبار صاحب کے سوال کے جواب میں آپ نے وضاحت کر دی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک قومی اتفاق رائے چاہیے۔ اختلاف رائے تو ہوگا بے شمار چیزوں میں، لیکن جس نوعیت کی پولرائزیشن آج ہے، اس نوعیت کی پولرائزیشن میں جس میں ایک گروپ جو اپنے آپ کو دعوے دار کہتا ہے کہ حکومت کرنے کا وہ مستحق ہے، اس کے پاس بھی کم و بیش 1.5 کروڑ لوگوں کے ووٹ ہیں، دوسرا جو کہتا ہے اس کے پاس بھی کم و بیش 1.5 کروڑ لوگوں کے ووٹ ہیں۔ اگر ان دونوں نے آپس میں ہی لڑنا ہے تو یہ تو ہماری پوری قومی توانائی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اکنامی اس میں سب سے بڑا وکٹم ہوگی، اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پولرائزیشن کا خاتمہ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پالیسیوں کا تسلسل چاہیے، اکنامی کے میدان میں خاص طور پہ جو کی پالیسیز ہیں۔ اس کے لیے نیشنل چارٹر کی اصطلاح آپ نے استعمال کی، بالکل معقول بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ تو ایک فضا بنانے کا کام کر سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے بھی فضا بنائی جا سکتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ظاہر ہے جو یعنی ملکی نظام کو چلانے والے، آپ نے اشارہ کیا، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سول اینڈ ملٹری دونوں، اور اس کے علاوہ جو ادارے ہیں، تو ان سب نے مل کے کرنا ہے، لیکن ان کے اوپر دباؤ ڈالنا جو ہے وہ ایک عام آدمی کا ہی دباؤ ہوگا۔ اور اگر الیکشن بھی فرض کیجئے ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں اگر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم تو ایک بالکل وشس سائیکل میں رہیں گے کہ ہماری توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بھی ذکر آ گیا، میں صرف اسی کو خلاصے کے طور پہ پھر دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ فزیکل سیکیورٹی تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر جو 2 سیکیورٹیز کو اور ٹارگٹ کرنا چاہیے، اس میں ایک فوڈ سیکیورٹی ہے اور دوسرا انرجی سیکیورٹی ہے۔ انرجی سیکیورٹی اس پورے پہیے کو چلانے کا کام دیتی ہے، اور فوڈ سیکیورٹی تو ظاہر ہے کہ بیسک نیڈس میں سے شامل ہے۔ تو ہم اس کو ہدف بنا کے اپنی پوری پالیسیوں کی تشکیل کر رہے ہوں۔ جو ویسٹیج ہے، اور اس کی جانب میں نے وہ قرض کے حوالے سے بھی اشارہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مل کے، پوری قوم بحیثیت مجموعی، ہم اس میں بے شمار ریسورسز کو ویسٹ کر رہے ہیں، چاہے فوڈ کا معاملہ ہو، چاہے انرجی کا معاملہ ہو۔
اور یہ بات بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ ہم بلینز آف ڈالرز کے یہ یو پی ایس اور جنریٹرز اور یہ سب خرچ کرتے ہیں، اور ان کو چلانے کے لیے بھی ہم بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان بلینز آف ڈالرز کو وہاں سے بچا کے ہم اس میں کامیاب، کچھ ہارڈ ڈیسیجنز ہارڈ چوائسیز پہ ڈیسیجنز کرنے ہوں گے، کچھ ایسی یہ جو حکومت چاہے کسی دباؤ کے تحت چاہے مجبوری کے تحت کر رہی ہے، بازاروں کو 9 بجے 10 بجے بند ہونا چاہیے بھائی، کیوں بند نہ ہو، ساری دنیا میں بند ہو، یہ جو ویسٹیج ہے اس کے بہت سارے جو بھی سوراخ ہیں ہمیں اسے بند کرنا پڑے گا۔ اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہاں بھی انٹلیکچوئلس کا بھی بڑا کام ہے، میڈیا کا بھی بڑا کام ہے کہ خود کنزرویشن جو ہے، کنزرویشن، اس کے لیے ہم ایک پوری مہم چلائیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں کنزرویشن کے لیے کوشش کر رہا ہو۔ یہ بات بار بار پروفیسر خورشید نے بھی کہی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ III کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک بڑا ایک طرح سے کہہ لیجیے موٹیویشن ہے کہ زکوٰۃ اور عشر وہ نظام ہے جو ہمارے ہاں یعنی اگر نافذ نہ ہو تو ہم اپنے بہت بڑے پوٹینشیل کو لوز کر رہے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں لوگ ظاہر چیریٹی کرتے ہیں، وہ بھی اسی نظام کا ایک نتیجہ ہے، پرائیویٹ چیریٹی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس پہ بڑا فخر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ لیول پہ ہم اس جانب موو نہیں کریں گے تو اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا صرف پیوند لگا رہے ہوں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ آپ سود کے خاتمے پہ بھی عمل کر رہے ہوں، آپ اس کے علاوہ بھی جو اسلامک اکنامی کے جو ڈائنامکس ہیں اسے ہم بالکل پریکٹس میں لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ ایریا ہے جس پہ ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ یہاں ذکر آ جائے یہ جو بار بار ڈیٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، قرض کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو یہ تو بہت بڑی لعنت تو ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ پروفیسر خورشید یہ کہتے ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ مسئلہ قرض لینا نہیں ہے، مسئلہ تو قرض کی یعنی شرائط، قرض کا بہتر استعمال اور قرض کے نتیجے میں اصل میں ایسٹس ڈیولپ کرنا ہے، وہ ایسٹس کے جو آپ کی کیپیسٹی ٹو پروڈیوس اور کیپیسٹی ٹو پے یعنی ایک طرح سے بڑھا دیں۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس سے زیادہ مہلک کوئی چیز نہیں ہے جس کو آج ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ تو آل ان آل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی ایک جانب اس کتاب کو ڈسکس کرنے کا موقع ملا ہے، ایک شخصیت کو ڈسکس کرنے کا موقع ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس موضوع پہ بھی اپنے آپ کو انرچ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی آگے بڑھانا چاہیں گے، اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ ہم مل جل کے اور پروگرام بھی کرنا چاہیں گے۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ۔